صحابی کی بات آ جاتی ہے زبان بند کر لو اور مجھے صاف کہنے دو میرے دوستو، ہمارے اپنے دائرے میں بیٹھ کر ہم اپنی پوری آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شیعہ جو اس وقت روئے زمین میں بڑی فضیلتوں سے اگر محروم ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک فضیلت کو ان سے چھین لیا، شیعہ سے ایک فضیلت کو چھین لیا۔ کیا یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ چند مہینے پہلے میں نے صحابہ کی عظمت بتاتے ہوئے ایک بات شروع کی تھی لیکن بات مکمل نہ کیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی مجلس پایا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا، وہی صحابی رسول ہے۔ چاہے اس صحابی کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایک سیکنڈ نبی کی مجلس میں دور کھڑے ہو کر نبی کو دیکھا اور ایک سیکنڈ میں وہاں سے گزر گیا، وہ صحابی کے مقام کو بھی زمانے کا کوئی غوث پہنچ نہیں سکتا۔ جس نے میرے نبی کی مجلس میں اخیر صف میں بیٹھا، نبی پر ایمان لے کر آیا، اس کی فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے، اب اس کا نام صحابہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی فضیلت تک 1 کروڑ ابو حنیفہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ترازو کے پلے میں 1 کروڑ امام ابو حنیفہ کو رکھ دے، 1 کروڑ امام شافعی جیسے حضرات کو رکھ دے، 1 کروڑ امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسے حضرات کو رکھ دے اور دیگر مجتہدین کو رکھ دے، اور ایک پلڑے میں اس صحابی رسول کو رکھ دے جس نے نبی کی مجلس کا صرف 1 سیکنڈ پایا ہے، میرے رب کعبہ کی قسم اس کی فضیلت تک یہ کروڑوں افراد پہنچ نہیں سکتے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو صحابہ پر بحث کرتے ہیں، یہ منہ مسور کی دال۔ صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر فوراً جو جماعت شروع ہوتی ہے تابعین و تبع تابعین، وہاں سے لے کر اب تک کے افراد پر اگر آپ بات اور بحث کرنا چاہتے ہیں تو کرو، لیکن جب بات صحابہ کی آ جاتی ہے تو پھر اپنی زبان کو بند کر لو، کیونکہ صحابہ اسلام کی سمجھ کا نام ہے، صحابہ احکامات کی سمجھ کا نام ہے، اسلام سمجھنا ہے، میرے نبی کی دعوت و تبلیغ کو سمجھنا ہے تو خدا کی قسم صحابہ کی زندگیوں تک پہنچنا ہے۔ صحابی کی بات آ جاتی ہے، زبان بند کر لو اور مجھے صاف کہنے دو میرے دوستو، ہمارے اپنے دائرے میں بیٹھ کر ہم اپنی پوری آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شیعہ جو اس وقت روئے زمین میں بڑی فضیلتوں سے اگر محروم ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک فضیلت کو ان سے چھین لیا، شیعہ سے ایک فضیلت کو چھین لیا۔ کیا کہ لاکھوں کروڑوں شیعہ ایران میں ہوں گے، عراق میں ہوں گے، دوسرے ممالک میں ہوں گے، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج اور عمرہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے ان کے سینوں کو تالا ڈال دیا۔ ساری دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں لیکن ان شیعہ میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔
پورا قرآن تو صحابہ کے اعتبار کا نام ہے. یہ جملہ حضرت مولانا امام صاحب شمشاد عالم قاسمی دامت برکاتہم سمجھتے ہوں گے. آپ کو ہر جملہ میں سمجھاتا چلوں تو پھر میرا وقت بہت دور چلا جائے گا. قرآن کے اعتبار کا نام ہے صحابہ. ایمان کے اعتبار کا نام ہے صحابہ. اور قرآن پاک نے کیا کہا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ منڈی تمہیں ہلاؤ رے بابا، ہر جمعہ بولنا منڈی ہلاؤ بول کو. وہ کل کے مولانا کی ایک بات، عرش کے سائے میں کب کہاں اور کیوں، وہاں سے یہاں پہنچاؤں. اور ایک بات کا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسجد عمر فاروق کے جمعے کے مصلیوں کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے عنوان دودھ سے زیادہ ابلتا ہے. یہ آپ کی تڑپ ہے. اللہ سلامت رکھے. ایسا ہی شوق لے کر پوری امت کے افراد اپنی اپنے مسجدوں کو جانا اور علماء کے بیانات کو سننا. میں جمعے کو جب آتا ہوں بیانات کو جاتا ہوں تو اتنا ڈرتا نہیں جتنا جمعے کو آتا ہوں تو پوری اہتمام. پوچھ کر دیکھیے میرے ساتھیوں کو، جمعہ سے پہلے اتنے پکے کلوز دوست رہ کر بھی انہوں فون کرے تو اٹھاتا نہیں. میں کی کہتا ہوں مطالعے میں رہتا ہوں، میں ٹینشن رہتا بن گیا. ایک بات بتاتا ہوں سنو، صحابہ کیا ہے؟ اولین مخاطب ہے صحابہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے فرماتا ہے، ہم سے، صحابہ سے نہیں. ہم سے کہتا ہے، تابعین سے کہتا ہے، تبع تابعین سے کہتا ہے، غوثوں سے کہتا ہے، اقطاب سے کہتا ہے، ابدالوں سے کہتا ہے، اور صحابہ کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین سے کہتا ہے، صحابہ سے نہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی میں نے کہا کہ قرآن کے احکامات کے اولین مخاطب صحابہ ہیں، لیکن یہ حکم صحابہ کے لیے نہیں. صحابہ کو چھوڑ کر تابعین سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ کہ تمہارا ایمان ہمارے دربار میں، اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان ہمارے دربار میں اس وقت قبول ہوگا جب تمہارا ایمان میرے صحابہ کے ایمان کے برابر ہوگا. یہ بھی نہیں کہا اللہ نے، سمجھنے کی کوشش کرو، باریک باتیں ہیں، سمجھانے کی خواہش ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہیں سیدھے کا الٹا سمجھ گئے تو پھر پورا فاتحہ ہمارے اوپر ہوگا.